وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 51، درس کا نمبر ہے 1864. آج کا موضوع، کیا ہم باطل پر یقین کر چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو. ہاں، جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ازلی ہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے. ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون. بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں. وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله وانما
أنا نذير مبين۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ کہہ دو کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 51۔ اولم یکفہم، کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے، انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم ان پر ہم نے نازل کی ہے آپ پر کتاب جو ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ ان فی ذالک لرحمۃ و ذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔ سامعین اکرام، گزشتہ مضمون سے یہ آیت جڑی ہوئی ہے، اور گزشتہ مضمون جو تھی جو وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین، معجزے کی طلب کی تھی۔ شان نزول میں کافروں نے مختلف مطالبات کیے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کا جو ہے آج کی جو آیت ہے اس کا جواب ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے لیے آپ پر نازل کی ہے ایسی کتاب جو ان پہ آپ پڑھ کے سناتے ہیں۔ ان فی ذالک لرحمۃ و ذکری، اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے۔ دیکھیں، تھوڑا سا غور کیجئے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لیے، اب اسے ایک تو نصیحت کی ضرورت ہے اور اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ دو باتیں بہت اہم ہیں۔ نصیحت ذکرہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت قرار دیا ہے، اور ہے بھی نصیحت۔ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے کیونکہ آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں۔ تو ایک تو دیکھیں نصیحت کیا، نصیحت کا مطلب کیا ہے، اور نصیحت کی حقیقت کیا ہے۔ نصیحت کی حقیقت جو ہے وہ ہدایت ہے، ہدایت الکبریٰ، بڑی ہدایت۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے۔ اب ہمیں تو یعنی جو عقل یا فکر دی گئی ہے تو وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی راستے کو جانے یا اس کی طرف عقل ہماری رہنمائی کرے۔ اس کی اپنی حکمتیں ہیں، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری، جبکہ عقل ہماری محدود ہے محسوسات تک، اور ہماری منزل جو ہے وہ تو غیر محسوس ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ اے طائر لاہوتی، ہم تو لاہوت کے پرندے ہیں، ہم نے تو لاہوت ہماری منزل ہے، جانا ہے اللہ کے پاس۔ تو عقل تو رہنمائی نہیں کر سکتی، عقل اللہ کی طرف ہدایت نہیں کر سکتی، اللہ کا راستہ نہیں بتا سکتی۔ ہمارے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ ہم خود فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی ہمیں ہماری اچھائی اور برائی جو ہے ہم میں موجود ہے، یعنی اس کی تمیز ہم کر سکتے ہیں کہ یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے، لیکن یہ ہدایت تو ایک خاص چیز ہے کہ آپ کا رویہ کیا ہوگا، نیکی کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، یہ پھر قرآن بتاتا ہے۔ یعنی دیکھیں اولم یکفہم، تھوڑا سا ان آیت پہ آپ غور کریں نا، یا یہ ان کے لیے کافی، یعنی یہ کافی ہے، قرآن آ گیا، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ اب اللہ کی کتاب کے دو حصے ہیں، ایک وہ جو قرآن پاک ہے، ایک وہ جو نبی کی زندگی ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ وہ
یہ قول ہے اللہ کا، وہ اس پر عمل کا یعنی طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور یہ بات میں آپ کو یاد دلا دوں، وہ حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو بہرحال یہ کافی ہے، بس قرآن اور سنت۔ ہمیں چاہیے نصیحت، تو نصیحت قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے، وذکر۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی رحمت کی ضرورت ہے، اس کی ابھی تفصیل آئے گی آگے۔ خصوصی رحمت، اور وہ اس کی طرف میں آپ کو اشارہ دے دوں۔ دیکھیں خصوصی رحمت کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، کارساز ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کا راستہ نور کا راستہ ہے، یہ نورانی راستہ ہے۔ جب آپ اس راستے پر چلیں گے تو آپ اندھیروں سے روشنی کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے، کیا وہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہے اور اندھیروں سے نکلنے والا نہیں ہے؟ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی پھر بتا رہا ہوں کہ انسان کی پیدائش جو ہے وہ اندھیرے میں ہوئی ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے۔ یہ بے جان ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے۔ یہ بیمار ہے، اس کو شفا کی ضرورت ہے۔ یہ لا علم ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے۔ اور یہ ساری ضروریات اور جتنے بھی اس کی ضروریات ہیں، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اپنے اللہ کے۔ تو نصیحت اور رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو مخلص ہیں ان کے قریب ہوتی ہے۔ اگر میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو قرآن اور اللہ کے یعنی اللہ کے نبی کے طریقے کے ساتھ جڑ جائیے، ایک استاد کی رہنمائی میں آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھا جائیں گی، آپ اللہ کی رحمت، خاص رحمت کے سائے تلے آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے بارے میں کہتا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ مومن پھر یہ پکارتا ہے اپنے زبان حال سے، میرے لیے اللہ کافی ہے اور بہت اچھا وکیل ہے، بہت اچھا مددگار ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ تو ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، جو یقین کرنے والے ہیں۔ اس میں وہی بات ہے کہ جو یقین کامیاب ہو وہ ہو گیا جس نے یقین کر لیا اور یقین کے مطابق عمل کیا، صرف یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ اور یہاں میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارا تو یقین نہیں ہے، ہمارا یقین ہے لیکن وہ ظاہر پہ ہے، دنیا پر ہے، اور ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، ہم دنیا کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور دیکھیں ایک بات میں اور آپ کو کہہ دوں کہ انسان پیدا ہوتا ہے آگ کے گڑھے کے کنارے۔ اب ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم نہ نبی کی بات سننے کو تیار ہیں، نہ اللہ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ اور یہ میں آپ کو یقینی طور پہ کہتا ہوں کہ جو ایسا کر رہے ہیں، جو نہ نبی کی آواز سن رہے ہیں، نہ اللہ کی دعوت کا جواب دے رہے ہیں،
تو یہ جو ہے یہ یقیناً اس آگ کے گڑھے میں گریں گے. اور یہ آپ نے جو جھوٹی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور شفاعت ہوگی اور بخشش ہوگی، یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایمان والوں کی ہوگی، جنہوں نے یقین کیا اللہ پہ، اللہ کی دعوت پر اور نبی کی دعوت پر، جو یقین لے آئے اور اس کو جواب دیا. یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ لوگ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ ان کو آگ سے بچا لے گا. اور باقی لوگ جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہ بات میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ریپیٹلی کہہ رہا ہوں، لیکن آپ سوچنے کی ضرورت ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اور جنہوں نے یقین کر لیا اللہ باطل پر اور اللہ کی ہدایت سے انکار کر دیا، یہ لوگ جو ہیں یہ ناکام ہوں گے. اب اس میں سمجھنے والی بات ہے اور بہت ہی بنیادی بات ہے. یہ ریئر آیاتوں میں ہے قرآن کی، ریئر یعنی بعض جو باتیں ہیں وہ ریپیٹلی آتی ہیں اور بعض باتیں کم آتی ہیں. یہ آیت ان میں سے ہے کہ یہ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. دیکھیں نقصان میں کون لوگ ہیں؟ میں اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ جو لوگ اپنے مقصد، جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنی منزل کو نہ پہچانا، اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کے راستے پر نہ چلے، قرآن سے منہ موڑ لیا اور رسول کی تعلیمات کو اگنور کر دیا، رسول کے عمل کو اور ان کی تعلیمات کو اگنور کر کے زندگی گزاری، یہ لوگ نقصان میں جائیں گے، یعنی یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. دیکھیں بات سمجھنے کی کوشش کریں. اب یہ صفت جو ہے یہ ہم میں موجود ہے. ہمارا یقین ہے باطل پر اور اللہ کی توحید سے ہمارا انکار ہے. دیکھیں اس میں الفاظ کیا ہیں؟ کفروا باللہ، آمنوا باللہ، کفروا باللہ. ہم تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ سوچتے سمجھتے تو نہیں ہیں قرآن میں، اور نہ قرآن کی حقیقت کو یا اس کی حقیقی روح کو جانتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، سمجھنے کا مسئلہ ہے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگوں نے ایسا محسوس کر لیا ہے اور یقین کر لیا ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. یہ اس وجہ سے کہ ہم برائے نام مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کا یقین بھی باطل پر تھا اور اللہ کی بندگی سے انہوں نے بھی انکار کیا تھا. اس باتوں پہ آپ دیکھیں ناراض نہ ہوں، لیکن یہ صرف ہمارے والدین کی بات نہیں ہے. صدیوں سے یہ مسئلہ چلا رہا ہے کہ ہمارا باطل پر یقین ہے اور اللہ کی عبادت سے انکار ہے، خالص توحید سے ہمارا انکار ہے. ہم سب لوگ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے میں آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے. ہم لوگ باطل کے پیروکار ہیں، ہم لوگ طاغوتی قوتوں کے تابع ہیں، ان کے تابع فرمان ہیں. طاغوت پر ہمارا یقین ہے. طاغوت کیا؟ سرکش قوتیں. اس میں ایک تو ہمارا نفس ہے، سب سے بڑی جو سب سے بڑا دشمن ہے. اعدى عدوك نفسك الذي بين جنبيك، تمہارا دشمن نمبر 1 تو نفس ہے تمہارا، جو تمہارے پہلو کے اندر ہے.
تو اس بات پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب یہ میں والدین کا نام لیتا ہوں تو یہ گمراہی صدیوں سے چلی آ رہی ہے. اللہ سے ہمارا یقین ہٹ گیا ہے. ہمارا یقین ظاہر پر ہے. ظاہر ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا. ہم سب ظاہر کے پرستار ہیں. ظاہر پر ہمارا یقین ہے. اب ظاہر کیا ہے؟ اللہ کی یاد کے بغیر تو یہ دنیا جو ہے یہ باطل ہے اور لعنتی ہے. یہ آپ کو معلوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذین یہ حضور نے فرمایا کہ الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والہ. دنیا ملعون ہے. اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ کچھ کہلانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو کافر، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ یہ کہلانے کے لیے تیار نہیں ہیں. حالانکہ ہم سب ایک ہی ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ہم سب ہیں. یہ سب بھی دنیا دار لوگ ہیں جس کے میں نے نام لیے ہیں. ہم بھی دنیا دار ہیں. ہم ان کا مدعا یہودیوں، عیسائیوں، سکھوں اور ہندوؤں کا مدعا بھی ظاہر ہے اور ہمارا مدعا بھی ظاہر ہے. دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرا تو کوئی خاص شوق نہیں ہے کہ میں خواہ کسی پر کوئی تہمت لگاؤں یا الزام تراشی کروں. حقیقت میں ہمارے دل یاد الہی سے غافل ہیں اور دنیا کی یاد سے آباد ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ ہمارے دل جو ہیں یہ دل تو اللہ کا گھر ہے، لیکن اس میں ہم نے دنیا کی محبت نے اس میں بسیرا کر لیا ہے اور یہ تمام خطاؤں کی جڑ ہے. حب الدنیا راس کل خطیہ. تو کون سا ایمان، کون سا اسلام، یہ سب برائے نام چیزیں ہیں. اور دیکھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پیشن گوئی ہے وہ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، ابھی پھر سنا دوں گا کہ ہماری حالت، ہماری پیدائش اس زمانے میں ہوئی ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یعنی پیشن گوئی کی تھی کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. نام، صرف نام. اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. مساجد آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. میں تفسیر نہیں کر رہا، یہ حضور کے جو لفظ بلفظ انہوں نے کہا ہے یہ آج وہی معاشرہ ہے. مساجد آباد ہوں گی، مساجد عامرۃ وہی خراب عن الہدی. اور آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے. فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا. اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن عام یہ حالت ہے. اب اس کی تو میں تشریح نہیں کر رہا، لیکن آج وہ وقت ہے کہ اسلام کا صرف نام ہے. آپ دیکھ لیں اس روئے زمین پر مومنوں کی کوئی نہ جماعت ہے، نہ ان کی کوئی حکومت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے. بات تو ختم ہو گئی. اسلام تو جماعت کا مذہب ہے. بغیر جماعت کے اسلام قائم نہیں رہ سکتا. 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزار دیے، لیکن احکامات نہیں تھے. جماعت نہیں تھی تو احکامات تھے. نہ مسجد تھی مکے میں، نہ احکامات نازل ہو رہے تھے. جب جماعت بنی ہے پھر احکامات نازل ہونے. مدنی صورتوں میں احکامات ہیں زیادہ تر، مکی صورتوں میں بنیادی باتیں ہیں. جماعت کی تیاری کے لیے بنیادی باتیں ہیں. یہ ہم مکی صورت کی بات کر رہے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیں والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. 150%
200%۔ یہ آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ باطل پر وہ کہتے ہیں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہماری تو اللہ سے کوئی امید نہیں ہے، اللہ پہ تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم ہندو سے ڈرتے ہیں، ہم عیسائی سے ڈرتے ہیں، ہم یہودی سے ڈرتے ہیں۔ یہ کون؟ یہ مسلمان۔ وہ سر چڑھ کے بول رہے ہیں مسلمان 20 کروڑ ہندوؤں کا، یعنی 20 کروڑ مسلمانوں کا ناطقہ بند کر دیا ہے ہندوؤں نے۔ مودی جی کی حکومت ہے اور ہندوؤں کا، یہ مسلمانوں کا ناطقہ بند ہے۔ اور بعض جو ہے مودی جی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ ایک ان کے وزیر داخلہ ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، میں نام نہیں جانتا، ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ان کو عہدے میں لے ہوئے ہیں۔ جیسے قارون جو تھا بنی اسرائیل کے تھا، لیکن وہ فرعون کے ساتھ مل گیا تھا، اسی طرح آپ دیکھ لیں۔ اور مسلمانوں نے ہندو لڑکیوں سے شادیاں رچا رکھی ہیں۔ شاہ رخ خان کی بیوی ہندو، بہت سے ہیں ہندو مسلمان، برائے نام مسلمانی ہے، یہ کوئی اسلام تو نہیں ہے سرکار۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ دیکھیں، باطل سے انکار کرنا ہے آپ نے، اور اللہ پر یقین کرنا ہے۔ ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہمارا باطل پر یقین ہے۔ اور دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کا اللہ پر یقین ہوگا یا تو آپ کا باطل پر یقین ہوگا، دو ہی صورتیں ہیں۔ لیکن ہمارا اس وقت 2022 جنوری 9 تاریخ آج، باطل پر یقین ہے، ہمارا بتوں پر یقین ہے۔ ہم بتوں کے سامنے سجدریز ہیں۔ دنیا سب سے بڑا بت ہے، ہم اس کے سامنے سجدریز ہیں۔ یہ حقیقی میں آپ کو پوزیشن بتا رہا ہوں۔ میں تو آج ہوں، کل نہیں آؤں گا، لیکن میں آپ کو بتائے جا رہا ہوں۔ آپ کو اور آپ کی اولاد شاید میرا یہ سبق سن لے اور یہ باتیں سن لے اور یقین کر لے۔ آج کا مسلمان تو میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو آج کی ڈیٹ ہے میں نے آپ کو بتائی، 2022 جنوری کی 9 تاریخ ہے۔ آج کا مسلمان میری بات سننے کے لیے یقین نہیں کرتا ہے۔ قرآن کے لیے دیکھیں، میری بات کیا ہے، میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں۔ قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ تو ہمارا امام نہیں ہے قرآن، ہم تو اس سے ہدایت لینے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ ہاں، ناظرہ پڑھ لیں گے، تلاوت کر لیں گے اور بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کس شرمناک طریقے سے آپ نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ یہ تو ہدایت ہے، یہ تو نور ہے۔ نور کے تو ہم طالب نہیں ہیں، ہمیں تو اندھیرے روشنی لگتے ہیں۔ ہم تو بڑے روشن خیال مسلمان ہیں۔ یہ آپ کہتے ہیں روشن خیالی، لوگ دیکھو کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک بہت بڑے نقصان سے ہم دوچار ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا 52 نمبر آیت میں، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ ہماری گواہی کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں، اللہ کی گواہی تو ہوتی ہے عمل سے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کی شہادت جو ہے وہ پھر عملی طور پہ ہوتی ہے۔ بدر میں اللہ نے اللہ کی شہادت آ گئی، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم نے فتح مانگی تھی، حق کی، تو وہ فتح تو آ گئی۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا۔ ابو جہل نے بدر میں جانے سے پہلے خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم دونوں فریقین میں سے جو حق پہ ہے آپ اس کو فتح دیجئے۔ تو پھر جب وہ 70 لوگ ان کے
مردار ہو گئے اور 70 لوگ قیدی بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، فیصلہ تو آ گیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک گواہی ہوتی ہے عملی طور پہ، حق غالب رہتا ہے، باطل مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن اگر حق موجود ہو، عملی گواہی ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنے قوم کو تبلیغ کرتے رہے، انہوں نے مان کے نہ دیا، عذاب آ گیا، اللہ کی شہادت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا اور باقی غرق ہو گئے۔ فرعون اور موسیٰ کا 17 سال تک موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا اور حق کی دعوت پیش کرتے رہے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آیا، اللہ نے عملی طور پر شہادت دے دی۔ فرعون اور اس کا سارا لشکر دریا برد ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اسی طرح قوم لوط، اسی طرح اور جو بھی تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عملی گواہی ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ حق یعنی حق جو ہے وہ مغلوب نہیں ہوتا۔ اچھا، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ جو ہیں هم الخاسرون، اس پہ تھوڑی سی اگلے سبق میں بات کروں گا، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم